لیکن میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ ایک چیز میرا ذہن نہیں مان رہا تھا، اور وہ یہ نہیں مان رہا تھا کہ کیا یہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنا دیں گے؟ کیا آصف زرداری پھر سے اقتدار میں آ جائے گا؟ یعنی یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں جو بھی پاکستان کا سوچتا ہے، جس کے باہر اربوں ڈالر نہیں پڑے ہوئے ہیں، جس کا جینا مرنا اس ملک میں ہے، تو وہ یہ سارے یہ سوال پوچھیں گے کہ وہ جو 30 سال سے 2 خاندان اس ملک کے اوپر مسلط ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے یہ کتنے کرپٹ ہیں، آپ ان کے باہر کتنے اخباروں کے اندر ان کے اوپر آرٹیکلز آئے ہوئے ہیں ان کی کرپشن کے اوپر، انٹرنیشنل میں بات کر رہا ہوں، بی بی سی کی ڈاکیومنٹریز آئی ہوئی ہیں ان کی کرپشن پہ، ہم نے تو نہیں نکالی۔ کرپشن کے کیسز ان کے اوپر اتنے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کس کیس کے اوپر بات کریں۔ جو NRO-1 لیا انہوں نے، جو جنرل مشرف نے اتنا بڑا ظلم کیا اس ملک کے اوپر، میں نے سب سے زیادہ شور مچایا اس کے اوپر کہ وہ سرے محل جو آصف زرداری بار بار کہتا تھا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، اور یہ انہوں نے کنٹیسٹ بھی کیس نہیں کیا جب پاکستانی گورنمنٹ نے انگلینڈ میں کیس کیا، وہ بیکیا اس کے پیسے پاکستان کو آنے تھے، $60 ملین پڑے ہوئے تھے سوئٹزرلینڈ میں، وہ پورا کیس میچور ہو گیا تھا، وہ پیسے پاکستان کو آنے تھے، NRO دے کے وہ معاف کر دیا، وہ جو پاکستان کو وہ انہوں نے وہ بھی ہضم کر لیا۔ نواز شریف کا اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے حدیبہ پیپر مل کا، جس میں اسحاق ڈار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے، بینک اکاؤنٹس ہیں کہ قاضی فیملی لنڈن میں بیٹھی ادھر پیسے، یہ ساری چیزیں تو پروون تھی، وہ NRO-1 دیا گیا، وہ ساری معاف کی گئی۔ 10 سال کی کرپشن انہوں نے کی، ان کے دور کے سارے کیسز ہیں 95%، ہمارے تو دور کے کیسز ہی نہیں ہیں، ہمارا تو صرف ایک TT کا کیس ہے شہباز شریف کا، اور ایک یہ جو مقصود چپڑاسی والا کیس ہے FIA کا، باقی تو سارے پرانے کیسز ہیں۔ تو وہ کیسز جو ہمیں 3.5 سال کہہ رہے تھے، اور یہ اسحاق ڈار ان کے دور میں بھاگا ہے، نواز شریف کے بیٹے ان کے دور میں بھاگے، یہ دماد شہباز شریف کا اس کے دور میں بھاگا ہے، تو ہمارے دور کے تو صرف ہمیں بلیک میل کیا جا رہا تھا NRO دینے کا۔ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیسے کوئی سوچ سکتا تھا ان کو ملک کے اوپر لانے کے لیے